ہمارے شاعروں نے دل کے متعلق بہت کچھ کہا ہے۔ کہیں رخسار کے دل کی تعریف کی تو کہیں ابرو کے دل کو سراہا ہے۔ کہیں ہونٹ کے دل کو قیمتی اثاثہ قرار دیا تو کہیں گورے مکھڑے پہ کالے دل کی اس انداز سے تعریف کی جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ تیرے مکھڑے دا کالا کالا دل وے، میرا کٹ کے لے گیا میرا کٹ کے لے گیا دل وے۔ نور جہاں کے گائے ہوئے اس گیت کو فراموش کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اس گیت کو بعد میں بھی کئی گلوکاراؤں نے گایا اور گورے مکھڑے پر کالے تل کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تل آپ کے مزاج اور شخصیت کے بھی عکاس ہوتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ان تلوں کے بارے میں علم رکھتا ہو تو پھر آپ کا کوئی راز نہیں رہ سکتا۔ دوسرے لوگ آسانی سے آپ کے مزاج کو سمجھ لیں گے۔ تل نہ صرف کشش میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ اپنے انداز و سحر بھی تل نہ صرف تل نہ صرف کشش میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ اپنے اندر وہ سحر رکھتے ہیں کہ دیکھنے والوں کے لیے ان سے اپنی نظریں ہٹانا ممکن نہیں رہتا۔ اگر تل کو انسانی جسم کا مقناطیس کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ یہ دیکھنے والوں کو لبھا کر اپنی جانب اس طرح متوجہ کرتے ہیں کہ پھر ان سے آسانی سے نظریں ہٹانا ممکن نہیں رہتا۔ بعض لوگ تو تل کو نظر بد سے حفاظت کا ٹیکا بھی کہتے ہیں۔ اکثر مائیں اپنے ننھے منھے بچوں کو نظر لگنے سے بچانے کے لیے ان کے رخسار یا تھوڑی پر کاجل سے سیاہ تل لگا دیتی ہیں۔ تل جسم کے کسی بھی حصے پر ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان کے ذریعے کردار کو بھی دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے اور مستقبل کی پیش گوئی بھی کی جا سکتی ہے۔ آئیبرو پر تل۔ جن خواتین کے ابرو پر تل ہوتا ہے وہ خوش مزاج اور حسن پرست ہوتی ہیں۔ یہ تل عموماً اسمارٹ شوہر ملنے اور ازدواجی زندگی خوش و خرم گزرنے کی علامت سمجھا جاتا ہے، بشرطیکہ کہ اس تل کا رنگ سیاہ ہو، براؤن نہ ہو۔ اگر اسی مقام پر تل کا رنگ سیاہ کے بجائے کسی اور رنگ کا ہو تو پھر وہ خاتون خود پسند اور پیسے کو فضول کاموں میں خرچ کرنے والی ہوں گی۔ مجموعی طور پر ابرو کے تل کو دولت، خوشی اور سکون کے حصول کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ پیشانی پر تل۔ جن خواتین کے پیشانی پر تل ہو وہ ہر دل عزیز شخصیت کی مالک ہوتی ہیں، وقت اور حالات سے خوشیاں نکالنا اور سمیٹنا جانتی ہیں۔ یہ تل انتظامی معاملات میں مہارت اور رہنمائی کی صلاحیت کا مظہر بھی ہے۔ ایسی خواتین بیجا اسراف ایسی خواتین بیجا اسراف کی قائل نہیں، پیسے جوڑ کر رکھتی ہیں اور بلا ضرورت کبھی خرچ نہیں کرتی۔ ناک پر تل۔ جن خواتین کی ناک پر تل ہو ماہرین کے مطابق وہ مطلبی اور خود غرض ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین صرف اپنی ذات سے پیار کرتی ہیں، اپنی خوشیوں اور مزوں کے علاوہ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ خواہشات کا ایک لامتناہی سمندر ان کے اندر ٹھاٹے مارتا رہتا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی ہر خواہش فوراً پوری ہو جائے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ بے دریغ یا بلا ضرورت پیسہ خرچ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ بے حد بے صبری اور عجلت پسند ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین اپنے مقصد کے حصول کی خاطر دوسروں کی تکلیف یا پریشانی کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ رخسار پر تل۔ رخسار پر تل حسن اور خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ خواتین جن کے رخسار پر تل ہو خوش مزاج، ہنس مکھ اور دولت مند ہوتی ہیں، نہایت سوشل ہوتی ہیں، تنہا رہنا پسند نہیں کرتی، لوگ ان سے ملنا پسند کرتے ہیں، وہ دوسروں کی عزت کرنا اور اپنی عزت کروانا جانتی ہیں اور ان اصولوں کی قائل ہوتی ہیں۔ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ اوپری ہونٹ پر تل۔ ناک کے تل کی طرح اسے بھی حسن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایسی خواتین دولت مند اور خوشحال ہوتی ہیں اور اپنے کردار اور مزاج کی وجہ سے نہایت پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتی ہیں۔ اپنے گھر سے بے حد محبت کرتی ہیں، شوہر اور بچوں کا بہت خیال رکھتی ہیں، شاید اسی سبب لوگوں میں پسندیدہ اور مقبول ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر جنت ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات یہ جانے کیوں پراسرار اور مبہم سا رویہ اختیار کر لیتی ہیں۔ شاید یہ اپنے مسائل شیئر کرنا نہیں چاہتی اور اپنے دکھ دوسروں سے چھپا کر رکھتی ہیں، اسی لیے ان کا رویہ ناقابل فہم ہو جاتا ہے۔ نچلے ہونٹ پر تل۔ ایسی خواتین زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتی ہیں۔ انہیں کھانے، پکانے، پہننے اوڑھنے، سجنے سنورنے، سیر و تفریح،
सैर व तफरीह और नफीस चीज़ों का शौक होता है, मगर साथ ही बहुत नाजुक मिजाज भी होती हैं, बल्कि बसा औकात तो तुनक मिजाजी का मुजाहरा कर जाती हैं। इनके मिजाज में रोमान का अवसर नुमाया होता है। शायद इसी सबब से इन्हें चाहे जाने की शदीद ख्वाहिश होती है। ये ख्वाहिश ही इनको सजने संवरने पर मजबूर करती है। आँख पर तिल। जिन ख़वातीन की आँख पर तिल होता है, वो नहायत मुस्तकिल मिजाज और बुर्दबार होती हैं। ज़िंदगी को हकीकत की ऐनक लगाकर देखती हैं। किसी भी चीज़ का मुतालबा करने में आर महसूस नहीं करती। ऐसी ख़वातीन अपने शौहरों पर हावी रहती हैं और हर सूरत हुक्मरानी की ख्वाहां होती हैं। उनके मिजाज में हाकमियत का उनसर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए किसी की मातहती में रहना इनके लिए मुमकिन नहीं होता। थोड़ी पर तिल। ये तिल खुशहाली और दौलत मिलने की अलामत है। थोड़ी पर तिल वाली ख़वातीन को चाहे जाने की शदीद ख्वाहिश होती है। नज़रअंदाज करने से ये मायूस और दिल शिकस्ता हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इनकी चाहे जाने की ख्वाहिश में कमी नहीं आती। रुखसार की हड्डी पर तिल। अगर किसी खातून के रुखसार की हड्डी पर तिल हो, तो उसका मतलब ये है कि इन्हें दौलत भी मिलेगी और साथ ही इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी, खुशहाल और मुतमईन गुजरेगी। ऐसी ख़वातीन के शौहर इनसे बहुत प्यार करते हैं। कान और गर्दन पर तिल। कान या गर्दन पर तिल होना बड़ी कामयाबी की अलामत समझा जाता है। ऐसी ख़वातीन हर ऊंच नीच को खूब समझती हैं, बहुत समझदार और अक्लमंद होती हैं, सोच समझ कर ज़बान खोलती हैं। इस तिल की हामिल ख़वातीन दौलतमंद होती हैं और किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता होती हैं जिससे इन्हें शोहरत मिले। अगर ये तिल स्याह के बजाय भूरा और मुसल्लस शक्ल का हो, तो सूरत हाल इसके बरक्स होगी। ऐसी ख़वातीन कमज़ोर क़ुव्वत इरादे की मालिक होती हैं। ये अच्छे बुरे के दरमियान इम्तियाज़ करने की सलाहियत से भी महरूम होती हैं। इनके अक्सर इर इनके अक्सर अंदाज़े गलत होते हैं। ये तो थे तिल के बारे में मालूमात। इसी तरह हमारे चैनल को देखते सुनते रहिए। अस्मा तौहीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।